میرا نام قاسم ہے۔ شروع سے ہی مجھے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ 8ویں جماعت میں نے بامشکل ہی پاس کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ میرے والد بھی ایک ان پڑھ شخص تھے، انہیں بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے والد کی ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان تھی، چلتا کاروبار تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ 14 سال کی عمر میں نے اپنے والد کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کراچی کے ایک مشہور بازار میں بہت بڑا مال تھا، میرے والد نے بھی وہاں ایک دکان خرید لی۔ چونکہ وہ ایک بہت بڑا مال تھا، وہاں پہلے سے ہی AC کے پلانٹ بنے ہوئے تھے۔ دکان کے چاروں اطراف دیواروں کی بجائے شیشے لگے ہوئے تھے۔ میری عمر 20 سال کی ہو چکی تھی، میں کام بھی سیکھ چکا تھا، اس لیے ابا نے مجھے مال میں لیڈیز ریڈی میڈ جوڑے ڈال کر دے دیے۔ تعلیم کو چھوڑ کر جب کم عمری میں لڑکے کاروبار کی جانب آتے ہیں تو بہت سی ایسی باتوں کا علم عمر سے پہلے ہی ہونے لگتا ہے جو کہ وقت سے پہلے جاننا نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں نے 14 سال کی کم عمری میں جب مردوں کی مارکیٹ میں بیٹھنا شروع کیا تو ان کی حوایت باتیں اور خواتین پر اٹھتی بے باک نظروں کو دیکھ کر اور جملے بازی سن کر بہت سی باتیں جان لی تھیں۔ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ پورا دن میرا لڑکیوں اور عورتوں سے ہی واسطہ پڑتا تھا۔ جب بھی میں کسی عورت یا لڑکی کو تنگ اور چست لباس پہنے دیکھتا، میری نظریں ان پر بے باکی سے اٹھنے لگتیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ میری آنکھوں میں ایکس رے مشین لگ چکی تھی تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں یوں خواتین کو سر سے پیروں تک دیکھتا جیسے پہلی بار کسی صفت نازک جیسی ہستی کو دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ میری نظروں میں اس قدر تیزی آ چکی تھی کہ لڑکیاں تو لڑکیاں، عورتیں بھی میری آر پار ہوتی نظروں سے گھبرا جاتیں۔ میں نے اپنی دکان پر ایک ٹیلر بھی بٹھا رکھا تھا جو لیڈیز کے پسندیدہ کپڑوں کو ہاتھوں ہاتھ ان کے ناپ کے مطابق سلائی لگا دیتا تھا۔ اس لیے میری دکان پر ایک ٹرائی روم بنا ہوا تھا جہاں لڑکیاں اور خواتین جاتیں اور اپنا پسندیدہ لباس پہن کر باہر آتیں، پھر سامنے لگے قد آدم شیشے پر اپنا سراپا بڑے غور سے دیکھتیں، پھر اگر انہیں اپنے لباس میں کچھ رد و بدل کرنی ہوتی تو ٹیلر سے کروا لیتیں۔ پہلے تو میں ان لڑکیوں کو بڑی ترسی نگاہوں سے دیکھا کرتا جو ٹرائی روم سے اپنا پسندیدہ لباس پہن کر باہر آتی تھیں۔ چونکہ میرا شمار شریف اور نیک لڑکوں میں نہیں ہوتا تھا تو ایسے پراگندہ خیالات مجھے بہت تنگ کرنے لگتے۔ میری سوچ اس ٹرائی روم تک ہی مبذول رہنے لگی تھی۔ میرے اندر ٹھاٹے مارتے جذبات مجھے گناہ کی طرف راغب کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس ٹرائی روم میں ایک پوشیدہ کیمرہ لگوا لیا جس کا کنیکشن میرے موبائل میں تھا۔ پھر کم عمری سے ہی مجھے موبائل مل چکا تھا، اس لیے نازیبا قسم کی ویڈیو دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ ایک بار میری دکان پر ایک حسین ترین لڑکی کپڑے خریدنے آئی۔ وہ لڑکی حسن کی ملکہ تھی، اسے دیکھ کر تو اچھوں کے ہوش اڑ جاتے۔ میں تو پھر قاسم تھا، میں نے کبھی عام شکل و صورت والی لڑکی کو بھی نہیں بخشا تھا، ان سے بھی اپنی آنکھوں کی ہوس پوری کرتا تھا۔ وہ تو پھر قاتل حسن کی ملکہ تھی۔ جب تک وہ اپنے لیے لباس پسند کرتی رہی، میں اپنا کاؤنٹر چھوڑ کر اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا، بہانے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے لباس سے اٹھتی مسرور کن خوشبوؤں نے تو مجھے اس کا اسیر بنا دیا تھا۔ پھر یہ ایک سچ ہے، گناہ میں لذت ہوتی ہے۔ انسان جب کسی ایک گناہ کو کرتا ہے تو اسی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک جوانی اور پیسے کا نشہ تھا جو منہ چڑھ کر بول رہا تھا، پھر میں ہر قسم کا نشہ بھی تھوڑا تھوڑا کرنے لگا تھا، اس لیے میری آنکھیں نشے سے گلابی رہتی تھیں۔ وہ لڑکی جیسے ہی ٹرائی روم میں گئی، میرے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ سج گئی تھی۔ وہ لڑکی جب ٹرائی روم سے باہر آ کر شیشے میں اپنا سراپا دیکھنے لگی، میری نظروں کی ورفتگی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ میری تیز نظروں سے الجھن محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنی والدہ سے کہنے لگی، اسے اپنا لباس پسند ہے، بس اب جلدی سے واپس چلیں۔ لیکن وہ خاتون اپنی بیٹی کی پریشانی سے انجان تھی، کہنے لگی کہ رامین، اپنا سوٹ ٹیلر سے سیٹ کروا کر ہی جاؤ، گھر جا کر مجھے پریشان کرو گی۔ حالانکہ میرا سلائی سے کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن اس کا ناپ لینے کے لیے ٹیلر سے انچی ٹیپ لی اور خود اس لڑکی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ ایک ناپ لینے میں
میں نے اپنے ہاتھوں کی ہوس پوری کی تھی۔ وہ لڑکی اچھی خاصی بدحواس ہو چکی تھی اور میرے اندر بیٹھا شیطان مجھے شاباشی دے رہا تھا۔ ٹیلر جب اس لڑکی کا سوٹ فٹ کرنے لگا تو میں نے اسے ٹیلر ماسٹر کو اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی میرا ہی ہم عمر میرا اشارہ سمجھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے اس لڑکی کا لباس ٹھیک سے سلائی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کسی بھی بہانے سے واپس میری دکان پر آئے۔ ان کے جانے سے پہلے میں نے اپنا کارڈ اس لڑکی کو دیا تھا اور کہا اگر اس کے لباس میں کوئی مسئلہ ہو تو دوبارہ آ کر ٹھیک کروا لے۔ ایسی آفر پر خواتین ضرور پہنچتی ہیں۔ مفت کا کام سب کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے اب بس دکان کے بند ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی دکان بند ہوئی مجھے گھر جانے کی جلدی پڑ گئی کیونکہ مجھے اس لڑکی کی ویڈیو دیکھنی تھی۔ گھر پہنچا تو دروازہ میری چھوٹی بہن نے کھولا جو اس وقت 13-14 برس کی ہو چکی تھی۔ ہم 2 بھائی تھے اور بہن ہماری ایک ہی تھی۔ میں سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا تھا۔ اسے پڑھائی کا شوق تھا اور اس سے چھوٹی میری بہن سارا تھی جو اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسے بنا دوپٹے کے اپنے سامنے دیکھ کر میرا پارا ہائی ہوا تھا۔ میں نے اسے یوں گھورا جیسے نظروں سے ہی اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا چلو اندر اور دوپٹہ ہر وقت پہنا کرو، خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھا تو۔ وہ میری بات اور غصے سے بھرے لہجے کو سن کر فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی ابھی بچی ہے، تم کیا ہر وقت اس کے سر پر دادا ابا بنے رہتے ہو؟ مجھے اپنی والدہ کی بے نیازی پر بھی غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا بچی نہیں ہے، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، اسے دوپٹے کی ہوش ہونی چاہیے، آپ ان باتوں کا اب خیال رکھا کریں۔ اصل بات ہی یہی تھی، جن نظروں سے میں دوسری لڑکیوں کو دیکھتا تھا مجھے اپنی بہن 7 پردوں میں بھی بھا سکتی تھی۔ میں اس معاملے میں سارا پر بہت سختی کرنے لگا تھا۔ وہ مین گیٹ کے پاس کھڑی نہ ہو، گھر کے اندر ہی رہا کرے، باہر جانے سے پہلے بڑا سا دوپٹہ اوڑھا کرے، گو کہ جتنا خود کو وہ چھپا سکتی ہے وہ چھپا لے۔ بہن کے لیے میں ایک سخت گیر بھائی تھا اور دوسری جانب کھانا کھاتے ہی مجھے اپنے کمرے میں جانے کی جلدی تھی کیونکہ مجھے اس پری حسن کی ویڈیو دیکھنی تھی۔ انسان کی عمر میں سب سے خطرناک موڑ لڑکپن کا ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ انسان بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ اس وقت انسان کے جذبات ایک الگ کروٹ لیتے ہیں، مخالف جنس کی طرف دلچسپی اور نظریں کسی اور ہی انداز سے اٹھنے لگتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 14 سال کی عمر میں مجھے رہنمائی کی ضرورت تھی، دینی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اسی وقت میں بچوں کے اسکول سے اٹھ کر مردوں کی مارکیٹ میں بیٹھ گیا جہاں بے باک نظریں اور جملے بازیاں سن سن کر نہ مجھے اپنی نظروں پر قابو رہا تھا اور نہ ہی دل اور جذبات پر۔ 14 سے 20 سال کی عمر کا سفر میں نے یہ سب کچھ سیکھ کر طے کیا تھا۔ پھر سوشل میڈیا نے جہاں بہت سی معلومات اور اچھی باتوں کو عام کیا ہے وہاں بے حیائی کو بھی پھیلا دیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بن لائٹ کیے بیڈ پر لیٹ کر اس لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے اس کبھی فعل پر کوئی افسوس نہ تھا۔ اگلے روز میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی کہ میں رامین ہوں، آپ سے جو سوٹ لے کر گئی تھی اس کی سلائی ٹیلر نے ٹھیک سے نہیں لگائی۔ مجھے اسی کال کا تو انتظار تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی دکان پر بلا لیا اور اس کا سوٹ بھی ٹھیک کروا دیا۔ وہ لڑکی اکیلی نہیں آتی تھی، جب بھی آتی اپنی والدہ کے ساتھ آتی تھی۔ رات کو لیٹ نائٹ میں نے اسی نمبر پر کال کی جس نمبر سے میری بات رامین سے ہوئی تھی۔ جب سے اس کی ویڈیو دیکھی تھی میری تو نیندیں ہی اڑ کر رہ گئی تھیں۔ فون اسی حسین دوشیزہ نے اٹھایا تھا۔ کہنے لگی آپ نے اس وقت مجھے فون کیوں کیا؟ میں نے کہا مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری بات پر وہ مجھ سے سخت لہجے میں بولی کہ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں کال نہیں کرتا لیکن تم مجھے روز کال کرو گی اور مجھ سے باتیں بھی کرو گی۔ میرے اندر شیطانیت اتر آئی تھی۔ میری بات پر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس کی وہ ویڈیو اسے اس کے واٹس ایپ پر بھیج دی اور یہ کہا کہ اگر اس نے مجھ سے بات نہ کی تو میں یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ اگلے 1 منٹ کے اندر اندر اس لڑکی کی کال میرے نمبر پر آنے لگی۔ میں بڑی کمینگی سے مسکرایا تھا اور فون اٹھایا۔ سامنے سے اس لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر میرے اندر بیٹھے شیطان کو سکون ملا تھا۔ وہ کہنے لگی
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ اس قسم کی بات کا انجام تم جانتی ہو. مجھے بس 1 منٹ لگے گا تمہیں شریف سے بازاری لڑکی بنانے میں. پھر جس قدر تم حسن کی مالک ہو تمہاری ویڈیو تو تہلکہ مچا دے گی. میری بات سن کر وہ لڑکی ڈر گئی. میری منت سماجت کرنے لگی. کہنے لگی اس کی منگنی ہو چکی ہے. اس طرح سے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. ڈر کے مارے وہ لڑکی اپنی ایک اور کمزوری مجھے دے چکی تھی. یہ اسے لگا کہ شاید یہ بات سن کر مجھے اس پر ترس آ جائے گا، لیکن کہاں. میرے اندر بیٹھا شیطان تو مجھے کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے فون پر روز بات کر لو میں تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. وہ لڑکی مجبوراً مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن میری نازیبا گفتگو سے وہ لڑکی ضد سی ہو جاتی تھی. لیکن مجھے کہاں کسی بات کا لحاظ تھا. میں تو اس کی بے بسی سے مزہ اٹھاتا تھا. ایک بار میں نے اسے ایک ہوٹل کے کمرے میں بلا لیا، لیکن اس نے مجھے اس بات سے انکار کر دیا. اس کے انکار نے تو گویا میرے اندر آگ سی لگا دی تھی. میری دھمکی کو شاید اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس لیے میں بڑے غصے سے دکان پر پہنچا تھا. پہلے تو دل میں خیال آیا کہ سچ میں اس لڑکی کی ویڈیو وائرل کر دوں. مجھے غصے میں دیکھ کر سامنے بیٹھے ٹیلر نوجوان، جو کہ میرا دوست بھی تھا اور رازدان بھی، مجھ سے میرے غصے کی وجہ پوچھنے لگا. میں نے اسے ساری بات بتا دی. میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی ویڈیو وائرل کر دوں گا. یہ سب میں نے غصے میں کہا تھا، میرا قصداً ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جو بات اس نوجوان نے مجھے بتائی میرا ماتھا ٹھنکا تھا. اس کام سے تو مجھے ڈبل فائدہ ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو ایک ویب سائٹ پر بھیج دے. وہ لوگ ایسی ویڈیو کے بہت پیسے دیتے ہیں. اگر ویڈیو وائرل ہو جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. میں نے یہی کیا. اس لڑکی کی ویڈیو اس ویب سائٹ پر بھیج دی، لیکن اس کا چہرہ اتنا بلر کر دیا کہ کسی کو بھی نظر یا سمجھ نہ آ سکے. جو پیسے مجھے اس ویڈیو کے ملے اس میں سے آدھے اس لڑکے نے لے لیے. مجھے تو خیر پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن وہ ضرورت مند تھا. پیسے دیکھ کر اس کی تو آنکھیں چمک گئیں. میں وہ ویڈیو دوبارہ اس لڑکی کو اس دھمکی کے ساتھ بھیجی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کی یہ ویڈیو اس کے چہرے کے ساتھ بھیج دوں گا. وہ لڑکی میرے اس اقتدام پر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے میری بات مان گئی. اس دن تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی. میں ہوٹل کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی. برقع پہنے میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی. میرے کہنے پر اس نے اپنا برقع اتار دیا. اس کی سوجی آنکھیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ وہ بہت روئی ہے، لیکن میری آنکھوں پر اس وقت ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی. وہ میرے سامنے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ میں اسے پامال نہ کروں اور اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. لیکن میرے اندر بیٹھا شیطان مجھ پر پورا قابض ہو چکا تھا. میں نے اس لڑکی کی ایک نہیں سنی، اپنی ہی کی تھی. وہ بے تحاشا رو رہی تھی. پھر میں نے اس کے سامنے اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. اس نے ایک ویڈیو کی وجہ سے اپنی عزت گنوا دی تھی. میں نے اب یہی کام شروع کر دیا تھا. لڑکیوں کی ویڈیو لیتا اور بلر کر کے اس ویب سائٹ پر بھیج دیتا. اس کے پیسے وہ ٹیلر رکھ لیتا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی. وہ غریب سا لڑکا تھا، لالچی بھی تھا. مجھے جس چیز کی خواہش تھی وہ گناہ اور بدکاری تھی. میں ایسے ہی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا اور ان کی بلر ویڈیو وائرل کروا کر اسے اس قدر خوفزدہ کر دیتا کہ وہ میری بات ماننے پر تیار ہو جاتی. میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا. جب بھی کوئی حسین لڑکی میری دکان پر آتی میری ہوس شدہ آنکھیں اسے دیکھ کر چمکنے لگتیں. میری عمر اب 25 برس کی ہو گئی تھی. میں ان 5 سالوں میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت برباد کر چکا تھا. میرے اندر سے گناہ کا خوف ہی ختم ہو چکا تھا. میری والدہ نے اب میرے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی تھی. میں نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے لیے لڑکی نیک اور باپردہ ہی ڈھونڈنا. میری والدہ میری بات سن کر کہنے لگیں، میرے بیٹے کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے. خود بھی نیک ہے، اس لیے اسے بیوی بھی نیک اور عبادت گزار چاہیے. لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے بیوی پاک دامن چاہیے تھی. ایسی لڑکی جس کی شکل بھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھی ہو، اور ظاہر ہے ایسی لڑکی نیک اور عبادت گزار ہوتی ہے. شاید میرے اپنے اندر چور تھا، اس لیے مجھے خوف بھی اسی بات کا تھا. میری منگنی ہو چکی تھی. میری والدہ کہنے لگی لڑکی بہت خوبصورت ہے. یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا. میری چھوٹی بہن بھی اب برقع اوڑھنے لگی تھی. میں اب اکثر دکانداری کے وقت اس ٹیلر لڑکے کے حوالے دکان کر کے خود ہوٹل کے کمرے میں چلا جاتا. میری توجہ اب کام پر کم اور گناہ پر زیادہ ہو گئی تھی. اب میں بیمار رہنے لگا تھا.
کیونکہ مجھے شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کی بھی عادت ہو چکی تھی۔ میری صحت بھی پہلے سے بہت زیادہ گر گئی تھی۔ میں بخار میں نڈھال پڑا تھا جب مجھے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بخار کی وجہ سے بہت نڈھال بھی ہو چکا تھا، اس لیے بامشکل ہی میں اپنی آنکھیں کھول پایا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے مسلسل کسی کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے گھر پر 2 ہی تو خواتین تھیں، ایک میری بہن اور دوسری میری والدہ۔ مجھے پہلے لگا شاید امی تہجد پڑھ رہی ہوں گی، لیکن مجھے وہ سسکیاں امی کی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں بامشکل ہی اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ آوازیں سارا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں سارا کے کمرے تک گیا، اس کا کمرہ لاک تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو اس کے کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن سسکیاں لے لے کر وہی رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس کی سسکیاں رک گئی تھیں۔ کہنے لگی، کون ہے؟ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں ہوں قاسم، دروازہ کھولو۔ میری آواز سن کر میری بہن نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کچھ گھبرا سی گئی، کہنے لگی، سر میں درد ہے بھائی۔ مجھے اپنی بہن کی سوجی آنکھیں دیکھ کر ترس سا آنے لگا۔ میں نے کہا، میرے کمرے میں سر درد کی دوا ہے، لے لو، ہٹ جائے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ سارا اب ہر وقت چپ چپ سی رہنے لگی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ ایک بات یہ بھی میں نے نوٹ کی کہ جب وہ کالج سے واپس آتی تھی تو اس کی رنگت زرد سی ہونے لگتی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکی تھکی سی لگتی، گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میری بہن کی رنگت اب سفید کی بجائے پیلی پڑ چکی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ ایک بار مجھے میرے اسی ویب سائٹ والے کی کال آئی کہ تمہاری دکان سے بھیجی گئی ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اس بار تو تم نے کمال کر دیا، اس لڑکی کا چہرہ بھی بلر نہیں کیا۔ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے۔ میں نے ایک دم سے لاکھوں کما لیے ہیں۔ اس ویڈیو کا تمہیں الگ سے بونس دوں گا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بھیجی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو بخار کی وجہ سے دکان پر نہیں جا پا رہا، ہو سکتا ہے اس ٹیلر نے ایسی کوئی ویڈیو بھیج دی ہو کیونکہ اس کے موبائل پر بھی کنیکشن موجود تھا۔ میں نے اسے فون کر کے پوچھا تو کہنے لگا، ہاں میں نے ہی بھیجی تھی۔ میں نے کہا، تم نے چہرہ کیوں نہیں بلر کیا؟ تو کہنے لگا، اس کے چہرے پر ہی تو ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگا، آپ کی طرح میں بھی اب لڑکیوں کو بلیک میل کر کے دکان پر ہی بلا لیتا ہوں اور دکان کا شٹر گرا کر اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ میں نے اس وائرل گرل کے ساتھ کئی بار بدکاری کی ہے۔ میں نے کال کاٹ دی کیونکہ مجھے ان باتوں سے اب بیزاری ہونے لگی تھی، یا شاید بخار کی وجہ سے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے موبائل پر یوٹیوب اوپن کی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری بہن سارا کی نازیبا ویڈیو سامنے چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ پھر اپنی دکان کا ٹرائل روم دیکھ کر میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ اس ٹیلر نے میری بہن کی ویڈیو وائرل کی تھی اور اس کے ساتھ مجھے سارا کی چند دن پہلے والی حالت نظر آنے لگی۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ مجھے لگا کوئی آسمان ہے جو میرے سر پر آن گرا ہے۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میری بہن ایک شریف لڑکی سے بازاری بن چکی تھی۔ مجھے اپنے کہے جملے یاد آنے لگے جو میں نے رامین سے کہے تھے۔ یہ خبر کسی آگ کی طرح سے پھیلی تھی۔ میرے والد سے بات برداشت نہیں ہوئی اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ میری بہن نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی تھی۔ میں نے اس ٹیلر کو بہت مارا پیٹا، لیکن وہ کہنے لگا کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ میری بہن تھی۔ وہ تو برقع نقاب میں ایک کسٹمر بن کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دکان پر آئی تھی۔ اسے بھی اپنے لیے ایک سوٹ پسند آ گیا تو اس نے وہ سوٹ پہنا اور دیکھنے لگی۔ وہ سوٹ اسے لوز تھا، اس لیے اس نے سلائی لگوائی اور اس سوٹ کی قیمت ادا کر کے چلی گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ سارا کو تو معلوم تک نہ تھا کہ میری دکان کہاں ہے، کیونکہ میں اسے کبھی اپنی دکان پر لایا ہی نہیں تھا۔ کپڑے گھر پر ہی لا کر دیتا تھا، وہ اسی میں سے لے لیتی تھی۔ شاید دوسروں کے ساتھ وہ چھپ کر انجانے میں میری دکان پر پہنچی تھی۔ میرا رشتہ بھی ٹوٹ چکا تھا کہ ہم لوگ برے کردار کے لوگ ہیں۔ جس کی بہن نے ہی ایسی ویڈیو ڈالی ہے کہ بدنام ہو گئی، لیکن قصوروار سارا نہیں تھی، قصوروار میں تھا۔ میرے گناہ میرے بہن کو کھا گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماں گمسم ہو چکی تھی۔
میرے بھائی نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ کالج میں سب اسے سارا کی ویڈیو دکھاتے تھے۔ بدنامی کیا ہوتی ہے، ڈوب کے مر جانا کسے کہتے ہیں، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ جیسے میں نے کبھی کسی لڑکی پر ترس نہیں کھایا تھا، آج قسمت کو بھی مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر میرے گناہ اور بدکاری کی نظر ہو چکا تھا۔ میں کیوں یہ بھول گیا تھا کہ ایسے گناہ کی نحوست میری بہن تک ضرور پہنچے گی۔ اپنے گھر کی بربادی کا ذمہ دار میں تھا۔ میں اس وقت غم و غصے سے اپنے بال خود نوچ رہا تھا، رو رہا تھا، بلک رہا تھا کہ کاش کے وقت کا پہیہ پیچھے کو پلٹ جائے اور میں اس گناہ سے اپنا دامن بچا لوں، اپنی نظروں کو جھکا لوں۔ میری بد نظری میری بہن کو لگ گئی تھی۔ میرے پاس آنسو بہانے اور پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، کیونکہ گزرا ہوا وقت کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے بر وقت ہی اس گناہ سے خود کو بچا لینا چاہیے اور نظریں جھکا لینی چاہیے۔